سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے 4 پوائنٹس ڈسکس کیے ہیں. سب سے پہلے آتا ہے انٹروڈکشن آف دا آتھر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن کروایا. اس کے بعد اگلی چیز آتی ہے ہیومن بینگز کی ڈیوٹیز کیا ہیں. 3rd پوائنٹ فرسٹ دعا آف قرآن، جو اہدینا الصراط المستقیم ہے، یہ ایک دعا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے. سب سے پہلی ہے، یہ سب سے پہلی دعا ہے قرآن پاک کی. اس کے بعد جو آخری آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک کرائیٹیریا دیا ہے کہ اگر ہم کسی بھی انسان کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے کس چیز کو کنسیڈر کرنا ہے اس کو فالو کرنے سے پہلے، کہ ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. سب سے پہلی آیت میں ہے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. حمد جو ہے نا بیسیکلی یہ تعریف بھی ہے اور شکر بھی ہے. للہ، اللہ کے لیے، یعنی کہ ہماری جتنی بھی تعریفیں ہیں، جو بھی ہمارا شکر ہے نا، وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. جو ہے وہ اسپیسیفک کرنے کے لیے حمد کو ایک اسپیسیفک تعریف ہے، ایک اسپیسیفک شکر ہے جو کہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. اگر ہم کسی بھی انسان کے اندر کوئی بھی کوالٹیز دیکھتے ہیں نا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی دی ہوئی ہیں اسے، تو انڈائریکٹلی وہ بھی ہم اللہ کا ہی شکر کرتے ہیں. اگر ہم کسی کی بھی تعریف کرتے ہیں، کسی بھی چیز کی یا کسی بھی انسان کی، تو وہ بھی انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کا ہی شکر یا اللہ تعالیٰ کی ہی تعریف ہوتی ہے. اب ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، شکر کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ وہ رب ہے. اور وہ کس کا رب ہے؟ عالمین کا. عالمین جو ہے نا وہ ہوتے ہیں تمام جہان. اس کے اندر کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ اس دنیا کا بھی رب ہے. وہ جو قبر کا ایک عالم ہے، عالم برزخ، وہ اس کا بھی رب ہے. اس کے بعد جو قیامت کا دن ہوگا، وہ جو عالم ہوگا، وہ اس کا بھی رب ہے. ان تینوں عالمین کا وہ رب ہے. اس کے بعد اگلا کرائیٹیریا یہ آتا ہے کہ ایک جہان ہے جو کہ انسانوں کا ہے، پھر ایک ہے جانوروں کا جہان، پھر ہے پودوں کا جہان، پرندوں کا جہان، حشرات کا جہان. ان تمام جہانوں کا بھی وہی ایک رب ہے. اس کے بعد آتا ہے کہ وہ زمین کا جو جہان ہے اس کا بھی رب ہے. آسمان کا جو جہان ہے اس کا بھی رب ہے. پھر اس کے علاوہ جتنی بھی سیارے ہیں، جتنے بھی ستارے ہیں، 7 زمینوں کا، 7 آسمانوں کا، ان کے درمیان میں جو کچھ ہے، تمام عالمین کا رب ہے. عالمین کو ہم ابھی تک تو یہ وہ سب چیزیں ہیں جن کو ہم جانتے ہیں. بہت ساری ایسی بھی جگہیں ہیں جن کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں، جو ابھی تک ڈسکور نہیں ہو سکے، جن کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. ان تمام جہانوں کا بھی. اور رب جو ہے نا، اس کے اندر 3 چیزیں آتی ہیں رب کو ڈیفائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے ہے کہ رب اسے کہتے ہیں جو خالق ہو. خالق کا مطلب ہوتا ہے جو کریٹ کرنے والا ہو، جو بالکل سٹارٹ کرتا ہے کسی چیز کو. فرسٹلی جو پروڈیوس کرنے والا ہے نا، وہ ہوتا ہے خالق. اس کے بعد آتا ہے مالک. مالک ہم اسے کہتے ہیں جو کہ ایک چیز بن چکی ہے، پروڈیوس ہو چکی ہے، اب اس کو پروان چڑھانے والا، اس کو پالنے والا. اس کے بعد آتا ہے مدبر اسے کہتے ہیں جو پلانر ہوتا ہے، پورے سسٹم کو پلان کرنے والا. جب کوئی بھی انسان پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ بڑا ہوتا ہے، اس کے اندر جو بھی آرگنائزیشن ہو رہی ہوتی ہے، اس کی جو بھی اسپیسیفیکیشنز ہوتی ہیں، ان سب کو پلان کرنے والا، کہ کون سا کام پہلے ہوگا، کون سا کام بعد میں ہوگا، اور کون سا کس سیکوینس میں چلے گا. اس سارے کو پلان کرنے والا، چاہے وہ دنیا کا نظام ہو، چاہے وہ انسانی زندگی کا نظام ہو، بارشوں کا نظام ہو، پرندوں کا نظام ہو، کسی بھی چیز کا. عالمین کے اندر ہر چیز آتی ہے، چاہے وہ بے جان ہے، چاہے وہ جاندار ہے، چاہے وہ اس دنیا سے ریلیٹڈ ہے، چاہے وہ اس دنیا کے بعد سے، پاسٹ کی بات ہو رہی ہے، فیوچر کی بات ہو رہی ہے، یا پریزنٹ کی بات ہو رہی ہے. ہر چیز عالمین کے اندر، ہر چیز اس میں شامل ہے. اور وہ ہر اس چیز کا مالک ہے، مدبر ہے اور خالق ہے. جب ایک چیز پوری کائنات کا نظام چلانے والا، اس کو پیدا کرنے والا، اس کو پلان کرنے والا اللہ ہے، تو ہمیں اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور اس کی تعریف بھی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. تعریف ہم اسی کی کرتے ہیں جو تعریف کے قابل ہو، جس میں کوئی خاص چیز ہو، کوئی ایسی چیز جو ہماری عقل سے، ہماری سوچ سمجھ سے باہر ہو. تو اگر ہم پوری کائنات کا نظام دیکھیں، کسی چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کے بڑی سے بڑی چیز بھی دیکھیں، تو وہ انسان کی سوچ، انسان کی سمجھ سے بھی بالاتر ہے. اور اس پورے نظام کو چلانے والا اور بالکل صحیح طریقے سے چلانے والا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ تم اپنی نظر دوڑا کے دیکھو اس پوری کائنات میں، تم تھک کر واپس آ جاؤ گے لیکن تمہیں اس میں کوئی فالٹ نظر نہیں آئے گا. تو یہ جو بغیر فالٹ کے ایک چیز بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو کیوں نہ ہم اس اللہ کا شکر کریں اور ہم کیوں اس کی تعریف نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے اپنا انٹروڈکشن کرواتے ہیں کہ تم جہاں بھی دیکھو گے، جس بھی چیز کو دیکھو گے، چاہے وہ آپ ڈسکور کر رہے ہیں یا پھر آپ نیکڈ آئی سے دیکھ رہے ہیں، ہر چیز وہ اللہ ہی اس کا رب ہے، اللہ ہی اس کا مالک ہے اور اللہ ہی اس کو پلان کرنے والا ہے. تو تم میرا شکر ادا کرو اور میری تعریف کرو.